خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، اور آپ کی زوجہ محترمہ خاتون جنت سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں نے روزے رکھے۔ ایک دن روزہ رکھا، اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ گئے، چونکہ فقر کا عالم تھا، وہ گئے، سارا دن انہوں نے مزدوری کی، محنت کی، شام کو جو کچھ اجرت میں ملا وہ لے کے آئے، اور انہوں نے لا کے جو ہے وہ اپنی زوجہ محترمہ کو دیا افطاری کے لیے۔ اب دونوں بیٹھ گئے، افطاری تیار ہوئی، دونوں افطاری کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے، ابھی چند لمحے افطاری کو باقی تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، بڑا حاجت مند ہوں، مسکین ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اور یہ اہل بیت نبوت کا گھر ہے، حضور کے اہل بیت کا گھر ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اللہ کے لیے مجھے دے دیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہ کھانا اٹھایا جو اپنے لیے تیار کیا تھا، سارے کا سارا اٹھا کے اس غریب اس مسکین کو دے دیا، وہ لے کے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں اگلے دن پھر ان کا روزہ تھا، اب افطاری نہیں ہوئی، نہ افطاری ہوئی نہ سحری کے لیے کچھ تھا۔ دوسرے دن اسی حالت میں پھر انہوں نے روزے کی نیت کی، دوسرے دن پھر آپ گئے اور آپ نے سارا دن محنت مزدوری کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب افطاری کا وقت آیا اور جب افطاری سامنے دسترخوان پہ رکھ دی گئی، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ پھر باہر دروازے پہ دستک ہوئی کہ میں ایک یتیم ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میں ایک یتیم بچہ ہوں اور کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے دے دیں۔ اب اگلے دن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جتنی افطاری اپنے لیے تیار کی تھی وہ تھوڑی سی، وہ ہماری طرح کی افطاری نہیں تھی کہ ایک دسترخوان پہ بیسیوں قسم کی اشیاء پڑی ہوتی ہیں، چلو ایک چیز اٹھا کے انسان دے بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، ایک ہی ایٹم تھا آپ یوں کہہ لیں، اور اتنا ہی کھانا تھا جس پہ دو بندوں کا بمشکل گزارا ہو سکتا ہے، انہوں نے وہ اٹھایا اور اس یتیم بچے کو دے دیا۔ اب اگلے دن تیسرا دن آیا، 3 روزے تھے، اگلے دن پھر اسی طرح فاقے کی حالت میں تیسرا روزہ شروع کر دیا۔ اب اگلے دن بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا گئے اور سارا دن محنت کر کے جو تھوڑا بہت کما کے لے کے آئے، اگلے دن تیسرے دن جب دوبارہ افطاری کے لیے آپ بیٹھے اور افطاری کو سامنے رکھا، اب پھر دروازے پہ اسی وقت دستک ہوئی اور پھر آواز آئی کہ میں ایک قیدی ہوں، میں کئی دنوں سے ایک شخص کے پاس بے گناہ قید تھا اور اب مجھے قید سے رہائی ملی ہے، اور اس فلاں ظالم شخص نے مجھے اتنے دنوں قید میں رکھا اور کچھ بھی کھلایا پلایا نہیں، آپ اہل بیت نبوت ہیں، آپ حضور کے اہل بیت ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اللہ کے لیے میری مدد فرمائے، میں بھوکا ہوں تاکہ میں کچھ کھاؤں، اتنی طاقت آئے کہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن اپنے گھر پہنچ سکوں۔ اب دونوں حضرات نے، میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا، پہلے دن حضرت علی نے صدقہ دیا تھا، دوسرے دن حضرت فاطمہ خاتون جنت نے دیا، اب تیسرا دن تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اب کیا بنے گا، تو حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ نے جو ہے وہ اشارہ کیا اپنے زوج محترم حضرت علی المرتضیٰ کو کہ اٹھا کے یہ بھی دے دیجئے۔ اب تیسرا دن تھا، انہوں نے تیسرے دن بھی وہ صدقہ اٹھایا، وہ افطاری اٹھائی اور جا کے اس جو ہے وہ اس قیدی کو جا کے دے دی۔ اب تیسرا دن بھی انہوں نے افطاری کے بغیر ہی جو ہے وہ روزہ افطار کیا۔ اب تیسرا دن تھا، جب آپ مغرب کی نماز کے لیے مسجد پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے علی آؤ میرے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا حضرت خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی نے 3 دن جو ایثار کیا اور 3 دن جو بھوکے پیٹ تم لوگوں نے 3 دن فقر و فاقے کی حالت میں روزہ رکھا، ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے نماز کی حالت میں اور سورۃ الدہر کی وہ آیات لے کے آئے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، جو کہ خود بھوکے ہوتے ہوئے ایک دن مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک دن یتیم کو کھلاتے ہیں اور ایک دن قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر وہ کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے،
بلکہ وہ اس نیت سے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ کھانا ان 3 لوگوں کو دیا اللہ کی رضا کے لیے، ہم ان سے کوئی احسان نہیں چاہتے، اس سے کوئی عوض نہیں چاہتے، کل کے دن اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے خاص اللہ کی رضا کے لیے انہیں سب کچھ دے دیا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بدلہ تو بڑی دور کی بات، ولا شکورا، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ جو لوگ خود مستحق ہوتے ہوئے، خود ضرورت مند ہوتے ہوئے اور لوگوں کی حاجات کو پورا کرتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔